میری ڈیوٹی لگی ہے کہ مدنی صاحب سامنے گرام میں آپ تشریف فرما ہے. میں کیا تعریف کروں، آپ پہلے بھائی ہیں اور شخصیت میں کسی تعریف کی بات نہیں، بس دعوت سے دیتا ہوں کہ آپ اپنے موازن سے ہمیں مستفید فرمائے. لیکن مہمان ہیں محبت کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر کے آپ کو سہارا دیتے ہیں تاکہ سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے. نعرہ تکبیر، ایسے میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ ومطلوبہ ومقصودہ ومعلومہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين سبحان الله ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى. سبحان الله مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں۔ دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کے بغیر آج کی اس پروقار محفل ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام نے مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بالخصوص محترم المقام جناب غلام رسول طالب صاحب کا اور ان کے ان تمام رفقا کا جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارۂ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا ذکر کرنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ گو کہ اس اعزاز کے میں لائق تو نہیں ہوں، لیکن آپ سب احباب کا بالعموم اور آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا بالخصوص یہ احسان مجھے تعزیز یاد رہے گا۔ اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم خاص میں آنے والے ہر فرد کو دین و دنیا میں عزت و عظمت سے سرفراز فرمائے۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے میں سے جس آیہ مقدسہ کا میں نے انتخاب کیا ہے، بالکل اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر بھی اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوسرے پارے میں کہنے سے روکا اور چوتھے پارے میں گمان کرنے سے بھی روکا۔ آغاز میں یہ کہا گیا کہ تم ان لوگوں کے بارے میں یہ کہو گے، لا تقولوا، لا تقولوا، نہ کہو تم، لا تقولوا، نہ کہو تم، لمن، ان کے لیے جو یقتل، قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہے، لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، لمن، ان کے لیے جو یقتل، قتل کیے گئے، شہید کر دیے گئے، فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں۔ تو آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کو یہ بات کہنے سے روک دیا کہ بے شک تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء کاٹ دیے گئے، بے شک تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، بے شک تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، باوجود اس کے کہ اس کے بدن کا ایک ایک حصہ جدا جدا ہو گیا، لیکن قرآن پھر بھی کہتا ہے تمہاری زبان سے یہ نہ نکلے کہ وہ مردہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بات کرنے سے منع کیا کہ اس کی حقیقت کو آیت کے اختتام پر بیان کر دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ جب انسان اپنی شعور کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی فہم اور فراست کے ساتھ اس مرتبہ و مقام کو سمجھنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس معاملے میں رب کشائی بالکل نہیں۔ اب یہاں آغاز کے اندر میں انتہائی دھیمے لہجے میں، چونکہ میرے وطن عزیز کے حالات بہتر نہیں ہیں، اس لیے میں بہت دھیمے لہجے میں یہ دعوت فکر دوں گا آپ کے ذریعے ان احباب کو جو 10 محرم تک پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہیں گے، اور 10 محرم کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہرحال ان کا ایک اپنا منٹ آف مائنڈ ہے، ایک اپنا مزاج ہے، ہم ان کو اور تو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اتنا تو سوچو کہ خدا کہہ رہا ہے کہ بل احیاء، اللہ تعالیٰ کی بات سے کیا یقین نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بل احیاء، تو ہمیں یہاں پہ سوچنا ہوگا۔ اب شہید کے لیے ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ وہ شہید نہیں ہوا، اگر شہید ہوا ہے تو پھر وہ زندہ ہے، اگر اپنا سب کچھ کٹوا دینے کے بعد، سب کچھ لٹا دینے کے بعد وہ پھر بھی مردہ ہے تو شہادت کیسی ہے؟ اور اگر وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، تو پھر ماتم کیسا؟ دنیا میں کوئی بھی عقل مند کسی زندہ کے گھر میں جا کے افسوس نہیں کرتا، کسی زندہ کے لیے جا کے اس طرح نہیں روتا، رویا جاتا ہے، الوداع کہتے ہوئے بھی بندہ روتا ہے۔ حجاج کرام جب جاتے ہیں تو ان کے بیٹے بیٹیاں آخری وقت میں روتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں۔ بیٹی کو جب باپ اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے، وہ سسرال جاتی ہے، بھائی بھی روتے ہیں، بہنیں بھی روتی ہیں، رویا تو جاتا ہے، لیکن اس انداز میں رونا جس طرح کسی مرنے والے پہ رویا جاتا ہے، وہ رونا ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو جب خدا کہتا ہے زندہ ہے تو پھر یقین کر لو کہ وہ زندہ ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو باتیں اب پھر وہی دو ہی آ جائیں گی، مر گیا ہے شہید تو شہادت بیکار ہے، زندہ ہے شہید تو پھر ماتم بیکار ہے۔ ہم یہاں کوئی طلب بات نہیں کریں، میں اس آیت کی ڈیفینیشن کے لیے آپ کو بخاری شریف میں لے چلوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا کثیر حصہ احادیث مبارکہ کو جمع کرنے میں لگایا، اور احادیث کو بیان کرنے والے جتنے بھی راوی تھے سند کے اندر، ایک ایک راوی پہ آپ نے ریسرچ کی، ہزاروں میلوں کا سفر کیا، پیدل چل چل کے آپ نے سفر کیا۔ آپ نے سنا نا جی کہ زید یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے بکر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، تو امام بخاری یہاں ٹھہر نہیں گئے، زید سے سن کر پھر آپ نے بکر کا ایڈریس مانگا، جب آپ بکر تک پہنچے اور پھر بکر نے کہا کہ میں نے عمر سے سنا تھا، تو وہاں سن کر واپس نہیں آ گئے کہ بکر جو ہے وہ بہت نیک متقی پرہیزگار انسان ہے۔ آپ نے کہا میں آگے عمر تک جاؤں، عمر نے کہا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، تو اس طرح آپ کا سفر بہت طویل رہا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے پوری تحقیق کرنے کے بعد، جتنی انسان کی استطاعت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، تحقیق کرنے کے بعد الجامع الصحیح جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر اس روایت کو آپ نے رقم فرمایا۔ یہ روایت ہے کہ میدان بدر کے اندر حارثہ بن سراقہ ایک 18 سال کا نوجوان ہے، جو میدان کے ایک طرف کونے میں کھڑے تھے، کسی سمت سے ایک تیر آیا، ان کے سینے میں لگا، اور حارثہ بن سراقہ جو تھے ان کی شہادت پائی۔ یہ خبر ان کی ماں تک پہنچائی، ان کی والدہ بھی میدان میں پہنچ گئی جہاں پہ حضرت حارثہ بن سراقہ کی شہادت ہوئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹے کو دیکھ کر اس کے لیے دعا کر کے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس خاتون نے دو باتیں،
آپ بھی سن لیجئے گا، مجھے اس پہ زیادہ کوئی اپنا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس خاتون نے آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب کہاں ہے اسے یہ مراد تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا بیٹا کہیں گم ہو گیا، کہیں غائب ہو گیا، کوئی مفقود الخبر ہو گیا، ایسی بات تو ہے نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کا لاشا دیکھ کے آئی، اس کی شہادت کا یقین کر کے نبی پاک کے پاس آئی، اب آ کے پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے بے خبر نہیں ہے، لاشا اس کا میدان میں پڑا ہے۔ اب وہ یہ پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا جس نے شہادت کا سہرا اپنی پیشانی پہ سجا لیا، اس وقت تک اس کا مقام کیا ہے؟ اس دنیا سے وہ منتقل ہو کے جب عالم بالا کی طرف گیا تو وہ کہاں رہتا ہے؟ اب مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ اب اس کی بھی ڈیفینیشن وہ خاتون خود کرتی ہے، بخاری شریف لے آئے، میں دکھانے کو تیار ہوں۔ اور یہ روایت اتنی مستند ہے کہ امام بخاری نے صرف ایک باب میں اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ مقررات کے زمن میں 3 یا 4 مقامات پر اس روایت کو کہیں مختصر کہیں تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کو بیان کیا، اور اس روایت کے حوالے سے آپ نے بیشتر مسائل کو ڈسکس کیا ترجمۃ الباب کے حوالے سے۔ اب یہ میرا بخاری میں لیکچر نہیں ہے، نہیں تو میں اس حوالے سے پھر بات کرتا۔ اب حضور دھیان سے سنیے گا، اب اس عورت نے خود نبی پاک کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر تو میرا بیٹا گیا ہے جنت میں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے خود کر لیا۔ آغاز ضرور تھوڑا مشکل سا ہے، لیکن جب تک میں ان مشکل راہوں سے گزروں گا نہیں، صرف شہادت سنا دینے سے بات نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے عقیدے کو پہلے بیان کرنا ہے کہ جس عقیدے کے ساتھ میری وابستگی ہے وہ عقیدہ مجھے کہتا کیا ہے، سبق کیا ہے۔ اب اس خاتون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے، اگر تو میرا بیٹا ہے جنت میں تو میں صبر کروں گی، اگر میرا بیٹا کہیں اور ہے یعنی دوزخ میں ہے تو پھر میں گریبان چاک کروں گی، بال کھولوں گی، سر پہ خاک ڈالوں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی، بازار میں نکلوں گی۔ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی، میں اسے تلخ لہجے سے کیوں کہوں؟ میرے نبی کی حدیث ہے، میں بالکل سمپل آرام کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں، پڑھ لیجیے اس کو۔ اگر میں غلط کہتا ہوں تو قرآن پاک سامنے ہے، میں قرآن پاک سامنے رکھ کر کہتا ہوں، اس کے ایک جملے کو بھی غلط ثابت کر دیجیے، میرا قتل معاف ہوگا، میرے غور صاحب کو یاد رکھنا۔ اور اگر سچ کہتا ہوں تو یہ سنیے، اگر جنت میں ہے میرا شہید تو میں کرتی ہوں صبر، اگر وہ دوزخ میں ہے تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ جان بھی گئی، اس کی جان بھی گئی، پھر بھی جنت نہ ملی، پھر بھی وہ دوزخ میں چلا گیا، تو دوزخ میں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں پھر گریبان چاک کروں گی، پھر مجھ سے جتنا ہو سکا میں کوشش کر کے اس پہ ماتم کروں گی، پوری کوشش کے ساتھ میں روؤں گی، چلاؤں گی، سر پہ خاک ڈالوں گی۔ اب اس روایت سے 2 باتیں ثابت ہو گئی، جن کو یقین ہو کہ ہمارا شہید جنت میں ہے وہ صبر کر سکتے ہیں۔ اور کچھ نہیں کہنا، جو یا رسول اللہ کہنے والے بیٹھے ہیں، جو پکے سنی بیٹھے ہیں، وہ اس بخاری شریف کی حدیث سے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں کہ جن کو پکا یقین ہے کہ ہمارا شہید جنت میں ہے وہ معاویہ نہیں کرتے، وہ صبر کرتے ہیں، چونکہ انہیں پتا ہے کہ کربلا کی راہوں میں جا کر یا بدر کے میدان میں جا کر یا احد کے میدان میں جا کر یا طائف حنین میں جا کر یا حضرموت میں جا کر کہیں بھی جا کر جو شہید ہوا ہے وہ ناکام نہیں ہوا، وہ تو کامیاب ہو کے جنت میں۔ کسی کی کامیابی پر رویا نہیں جاتا، کسی کی کامیابی پر گریبان نہیں چاک کیے جاتے، کسی کی کامیابی پر سر میں خاک نہیں ڈالی جاتی۔ تو اس نے یہ بتا دیا یقیناً جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اگر جنت میں نہیں گیا تو پھر میں پوری کوشش کے ساتھ آہو پکارتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، اور سننے کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا تم کیا سمجھتی ہے جنت ایک ہی ہے؟ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ انہا جنان کثیرۃ، ایک جنت نہیں، جنتیں تو بہت ساری ہیں۔ 8 جنتوں کا ذکر تو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، جنت نعیم، جنت الخلد، جنت الفردوس، 8 جنتوں کا ذکر قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ خطبہ دیکھتے ہوئے، آپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم جب بھی مانگا کرو، کوئی اور جنت نہیں مانگنی، جنت النعیم یا جنت الخلد، کوئی اور جنت نہیں مانگنی،
कौन सी जन्नत आप मांगनी है? अर्ज की हुजूर आप बता दें। कहा जब भी मांगा करो जन्नतुल फिरदौस मांगो। आज 28 बरस पहले उस्ताद के सामने जानवे अदब तय करके मैंने बुखारी के ये असबाक पढ़े। 28 बरस तक मैं तलाश करता रहा। नबी कहता है जन्नतुल फिरदौस मांगना, कोई और मत मांगना। उसके पीछे वजह क्या है? इसके पस मंजर में हकीकत क्या है? जब 28 बरस तक मैं इसको तलाश करता रहा, असातिज़ा से जाके हाथ जोड़ जोड़ के ये पूछता रहा, क्वेश्चन करता रहा, आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। जन्नतुल फिरदौस के बारे में नबी पाक ने इसलिए फरमाया कि इसी जन्नतुल फिरदौस में मेरे नबी का महल भी होगा। कि आज तक हजरत रबिया की सुन्नत पे अमल हो रहा है। जब उनसे नबी ने कहा था कि सल कराने आए थे, कभी उनके बारे में और भी पढ़ के देखें, उलमा उसको बयान करेंगे आपके सामने। मैं तो नाल ऐसी हजरत रबिया के बारे में मिशकात शरीफ के अंदर एक रिवायत, एक मरतबा सर्दियों की ठठरती हुई रात में वो कहते हैं घर जाने को जी नहीं चाहता, मेरा जी चाहता है कि मैं सरकार के दरवाजे पे ही बैठा रहूं, अंदर तो जा नहीं सकता। आखिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अंदर बुला लिया। अंदर बुला के अपने कदमों की तरफ मुझे कंबल उठाया और कहा कि इसमें तुम भी लेट जाओ। वो कहते हैं वो रात मेरे लिए जिंदगी की खुशकिस्मत तरीन रात थी। मैं सारी रात सरकार के कदमों को सीने से लगा। आमती रिकॉर्ड है, मिशकात शरीफ के अंदर इसको पढ़ के देखिए। यही हजरत रबिया जो उस दिन कहाँ थे जब वो पानी लेके आए वुजू कराने के लिए? अंदर तो आप जा नहीं सकते। हजरत रबिया कहते हैं कि मैं इंतजार किया करता था, सरकार के दरवाजे पे बैठ जाता, दीवार से टेक लगा लेता। जब सरकार उठेंगे तो मैं फौरन वुजू के लिए पानी पेश कर दूंगा। जब सरकार उठेंगे कैसे पता चलेगा? सरकार की आदत थी जब भी उठते थे तो अल्लाह अकबर कहा या सुभान अल्लाह के अल्फाज कहा करते थे। कानों में आवाज जाती वो उठ के खड़े हो जाते। अब उस दिन जो सरकार को वुजू कराया तो आपने कहा था ना सल रबिया, तो आपने ये उलमा से सुना हुआ। आपने कहा मांग जो कुछ मांगना है। सल यहाँ पे मुतलक है। शाही अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं कि सरकार ने उस दिन ये नहीं कहा कि मुझसे सिर्फ दीन मांग लो, इल्म दीन मांग लो, कुरान पाक का इल्म मांग लो, ये नहीं कहा। आपने कहा सल, ए नबी की नौकरी करने वाले, नबी का वजू के लिए पानी लेकर सारी सारी रात इंतजार करने वाले, तेरी मोहब्बतों को आज नबी ये सिला देता है कि सल, जो तेरा जी चाहता है आज मांग के ले। रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर और मैंने क्या मांगा? अस्अलुका, मैं मांगता हूं आपसे, मैं मांगता हूं आपसे। नहीं समझ नहीं रहे, मैं मांगता हूं आपसे। अस्अलुका, मैं सवाल करता हूं आपसे। मैं सवाली हुआ, आप मेरे दाता हुए, आपके दर का सवाली हूं। नबी ने खुद उसको सवाली बनाया। उनका अस्अलुका, मांगता हूं मैं आपसे। हुजूर जन्नत मुझे चाहिए, लेकिन जन्नत वो चाहिए जिसमें आप भी मेरे साथ, आपकी रफाकत भी मुझे चाहिए। इससे हिसाब जन्नत अल्लाह की बड़ी नेमत है, उसका इनकार नहीं करना। वो कभी कभी पढ़ा जाता है ना जनाब वाला स्टेज पे ये शेर अपना महाफिल नात के अंदर। हम लोग तो सुभान अल्लाह कहने वाले लोग हैं, सारे सुन लेते हैं खुश होकर सुभान अल्लाह कहते। कभी ये भी पढ़ा जाता है जनाब वाला, वो सरायकी का एक रुबाई का एक मसला है कि हम क़यामत वाले दिन अल्लाह से कहेंगे कि अपना जन्नत वाला घिन मदीना वाला। इतनी बेकदरी जन्नत की न करो। मदीना मोहतरम है, सारी कायनात से अफजल है मदीना, मानता हूं मैं। लेकिन जब मेरे आका ही मदीना छोड़ देंगे फिर क्या अफजलियत रह जाएगी? सुभान अल्लाह। मेरे आका तो खुद जन्नत में आ जाएंगे। तो जिस जन्नत में आका होंगे, तू कहता है ये जन्नत या अल्लाह वापस रख ले, मैं मदीने जाना चाहता हूँ। मुझे बता ना, मक्का मोहतरम है या कि नहीं? जिस दिन नबी ने छोड़ा था फिर कोई सहाबी वहां क्यों नहीं रहा? तो ये फिर बरसबीले तज़किरा बातें बढ़ती चली जाएंगी। ये मेरा क्लासरूम में लेक्चर नहीं है, मैं तो फिर इस तरह बात से बात निकालता चलूंगा तो सुबह हो जाएगी। अब हुजूर ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जो बात मैं कहने चला हूं। तो उस औरत को नबी पाक ने कहा तो क्या समझती है? समझती है एक ही जन्नत, जन्नतें तो बहुत सारी। अच्छा जी चलो बहुत सारी हैं, तो मुझे क्या, मुझे तो ये बता दे मेरा बेटा कहाँ।
आपकी ये मस्जिद है ना सही, इस मस्जिद का कोई हुदूद अरबा तो होगा, इसका तूल कितना है, इसका अर्ज कितना, कितने ज़रब कितने हैं ये आप जानते होंगे, या जिन्होंने मस्जिद की तामीर कराई, इसका एक हुदूद अरबा है। आपका एरिया जो है ये करिया है, बस्ती है, आपका ये शहर है, नगर है, इसका भी कोई हुदूद अरबा होगा। अब आइए देखते हैं कि जन्नत का हुदूद अरबा क्या है। पारा नंबर 4 है, खुद पढ़ लीजिए। व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़, कि सारे आसमान इकट्ठे किए जाएं, सारी जमीनें इकट्ठी की जाएं, तो एक जन्नत का सिर्फ अर्ज बनता है, दूर नहीं। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा। मैं उसकी बाकायदा आपके सामने ये सारा माले वकूअ क्यों बयान कर रहा हूं, यहां से मैंने देखना है और आपने देखना है कि जिस नबी के हम नौकर हैं, हम जो दीवाने होके आज उसके नवासे की याद में आंसू बहाने के लिए, आज उसके नवासे को खिराज ताज़ीम पेश करने के लिए इकट्ठे हुए, वो नबी है कैसा। हुजूर जन्नत का अर्ज मैंने कहा, तूल नहीं कहा। अर्ज हमेशा तूल से कम होता है। आप कपड़ा लेने जाते हैं ना, तो पूछते हैं कि अर्ज कितना है, तो अर्ज आपको बता दिया जाता है। तूल आपकी मर्जी का, 6 मीटर ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, तूल तो उसको काफी सारा होता है। अर्ज सिर्फ आप पूछेंगे कि इसका अर्ज कितना है। हर चीज का एक तूल होता है, एक अर्ज होता है। वैसे डायमेंशन पे फिर अब मैंने बहस नहीं करनी। अब देखिएगा, जन्नत का अर्ज बताया गया कि वह जन्नतिन अर्जुहा अस्समावात वल अर्द, सारे आसमान, सारी जमीनें इस तरह बिछा दी जाएं एक एक करके, तो जितना अर्ज बनेगा इन सबको मिलाकर उतना एक जन्नत का अर्ज बनता है। ऐसी तो कई सारी जन्नत है, तो हुजूर ये अर्ज कितना सारा बन गया होगा। तवालत इसकी कितनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुभान अल्लाह कहने वाले के लिए जो जन्नत में दरख्त लगाया जाता है, उस दरख्त का नबी अलैहिस्सलाम ने हुदूद अरबा बताया कि एक घोड़े पर बैठकर आदमी अगर 500 बरस तक भी सफर करता रहे तो उस एक दरख्त के साए से बाहर नहीं निकलता। कितनी बार सुभान अल्लाह कहना है, कितने दरख्त लगेंगे तो जन्नत आखिर उसका कोई रकबा तो होगा। उसकी तवालत और उसका अर्ज अब आपके ज़हन में आ गया होगा, पूरी तरह नहीं, चलो कुछ ना कुछ खाका तो आ गया कि कितना बड़ा होगा जन्नत का ये रकबा। अब वो खातून पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। नबी ने एक लम्हा भी नहीं लगाया, 8 जन्नतों का मुशाहिदा करके आपने उसको बता दिया। क्यों रोती फिरती है, तेरा बेटा तो जन्नतुल फिरदौस में बैठा है। तेरा बेटा कहाँ है, जन्नतुल फिरदौस में बैठा है। अब हुजूर जरा मुझे इतना बता दीजिए, जो मौलाना साहिबान हमसे नाराज रहते हैं कि तुम कहते हो कि या रसूलल्लाह हम पे नजरे करम कीजिए, हम पे नजरे करम कीजिए, इतनी दूर से नबी कैसे देख लेता है। तो मैं पूछता हूं मौलाना, जिस नबी की नजर से इतनी बड़ी बड़ी जन्नतें पोशीदा नहीं है, मदीने से तेरा घर कितना न कहो तुम उनके लिए जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। तो चौथे पारे में चले, वहां पे ला तहसबन्ना, यहां कहा गया कहो ना, वहां कहा गया गुमान भी मत करना मुर्दों के अंदर। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, गुमान भी न करना उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए। ये मत सोचना कि वो मुर्दा है, कहना भी नहीं, सोचना भी नहीं। कुछ सोचेंगे तो कहेंगे ना, कुछ सोच के बोलते हैं, कुछ बोल के सोचते हैं। ऐसा तो दुनिया में है ना, सही। कुछ सोच के बोलते हैं ना जी, कुछ बोल के सोचने लग जाते हैं कि मैंने क्या कह दिया। तो अल्लाह ताला ने दोनों चीजों पे पाबंदी लगा दी, बोल के भी नहीं सोचना, सोच के भी नहीं बोलना, वो मुर्दा है ही नहीं। अब थोड़ा सा मैं चूंकि नालायक हूं, शायद आप जिस मिजाज से आए होंगे कि शहादत सुननी है, शायद उस तरह तो मैं नहीं सुना सकूंगा। मैं तो चटाई पे बैठने वाला आदमी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना है। आप में से कोई एक आदमी, वो ज़ैद है, बकर है, अमर है, काफी अरसे से मुझे नहीं मिला, आपको नहीं मिला, उसका कोई दोस्त आपको मिल गया, तो आपने ज़ैद के बारे में पूछा, तो
تو دوست نے آپ کو بتایا کہ زید تو زندہ ہے، مرا نہیں ہے وہ ابھی تک، فوت نہیں ہوا، ڈیتھ نہیں ہوئی اس کی، وہ تو زندہ ہے۔ جیسے ہی زید کے بارے میں خبر ملی کہ زید زندہ ہے تو آپ نے فوراً کوسچن کر دیا کہاں ہے؟ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ حسین کیا ہے۔ ویسے تو اس آیت میں ہر شہید کا ذکر ہے نا جی، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، طائف، حنین، جہاں جہاں بھی اپنا بدر اور جہاں جہاں بھی کوئی شہید ہوا ہر شہید کا ذکر ہے۔ لیکن آج کی یہ محفل کتنی عظیم محفل ہے کہ ایک حسین کا نام آئے گا ذکر سب کا ہو جائے گا۔ اچھا جی، پتہ چلا کہ زید زندہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتہ چلا کہ زید زندہ ہے، زندہ ہے، فوراً آپ نے سوال کیا کہاں ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ملتان میں، چکوال میں ہے، تلگنگ میں ہے، پنڈی کھیپ میں ہے، یعنی کوئی اس کا مستقر جو تھا، اس کی ریزیڈنسی جو تھی، اس کے بارے میں بتا دیا کہ بلا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ زید کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ زندہ ہے۔ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ کسی ایک جگہ کا نام لے دیا، چلو میں ایک جگہ کا نام لے لیتا ہوں، ملتان۔ آپ نے ملتان دیکھا نہیں، آپ سوال کریں گے ملتان کہاں ہے؟ 3 سوال ہیں، ویسے تو اس پہ 7-8 بنتے ہیں لیکن پھر وہ ساری رات لگ جائے گی۔ اب اس پہ 3 کوشچن۔ زید زندہ ہے زندہ تو کہاں ہے؟ ملتان میں۔ ملتان کہاں ہے؟ یہ پنجاب کا کون سا ایریا بنتا ہے؟ جنوبی پنجاب بنتا ہے، کون سا بنتا ہے؟ اس کا محل وقوع کیا ہے؟ ٹھیک ہے صحیح، یہ 3 سوال ہیں۔ زید زندہ ہے، کہاں ہے؟ ملتان میں۔ ملتان کہاں ہے؟ یہ سوال کیا۔ اب حضور والا قرآن پاک نے 2 مقام پر 2 ٹوک اعلان کر دیا کہ شہید زندہ ہے۔ تو میں شہید کی بجائے حسین کا نام لوں۔ سادات بیٹھے ہیں، ان کو میرا سلام، باقی بھی ہم جتنے بیٹھے ہیں ذرا دھیان سے میری بات کو سنیے گا۔ حضور کی اجازت ہے نا کہ میں اب شہید شہید کہنے کی بجائے حسین حسین اب 2 مقام پر کہا گیا کہ بل احیاء۔ اب چونکہ پھر مشکل ہو جائے گا کہ یہاں پہ بل اضراب کے لیے ہے، یہ ابطال کے لیے۔ اللہ کے کلام میں ابطال ہو سکتا ہے یا اضراب ہو سکتا ہے، یہ پھر ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ پھر علماء بیٹھے ہیں، پھر ان کے سامنے میرا بھی بھرم کھل جائے گا کہ یہ بندہ جانتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تو الحمدللہ سمجھنے والے ہیں۔ بل احیاء 2 مرتبہ قرآن کہتا ہے کہ بلکہ وہ زندہ ہے۔ جب 2 مرتبہ میں نے قرآن کی گواہی لے لی تو اب 1 مرتبہ میرا بھی تو حق بنتا ہے۔ حسین کہاں ہے؟ حسین کے بارے میں پوچھ رہا ہوں نا، تو قرآن تو کہتا ہے کہ بل احیاء زندہ ہے، تو اب میں نے پوچھا کہ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ اب قرآن کہے کہ زندہ ہے، جواب کوئی اور دے تو بات تو نہیں بدلتی۔ میں نہیں سمجھا سکتا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ وہ زندہ ہے، تو جو زندہ ہونے کی گواہی دیتا ہے وہی بتائے کہ حسین پھر کہاں ہے، کہاں ہے۔ یہی آیت پڑھی ہے نا، بل احیاء لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہے، کہاں ہے؟ رب کے پاس۔ کہاں ہے وہ؟ عند ربہم۔ میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، قرآن پاک کی آیت کے الفاظ ہیں۔ اگر غلط میں متن غلط پڑھ رہا ہوں تو مجھے بتا دیجیے، ترجمہ غلط کر رہا ہوں تو وہ مجھے بتا دیجیے۔ بل احیاء، وہ زندہ ہے، کہاں ہے؟ عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہے۔ زید زندہ ہے، کہاں ہے؟ ملتان۔ ملتان کہاں ہے؟ حسین زندہ ہے، کہاں ہے؟ رب کے پاس۔ رب کہاں ہے؟ صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زندگی پتہ نہیں پھر وفات کرے نہ کرے۔ اب میں اپنی 28 برس کی محنت آپ کو دے کے چلا جاتا ہوں۔ اب غور کیجئے گا، میں کسی کو یہاں پہ اپنا کاپی نہیں کر رہا ہوں، میں نے کسی سے نہیں سنا، کسی واس کی کتاب میں اس طرح بات۔
لیکن جو کچھ سرکار کے در سے ملا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. فَتَحْيَا وہ زندہ ہے. کہاں ہے؟ اپنے رب کے پاس. سبحان اللہ. رب کہاں ہے؟ اب جھگڑا ختم ہو جائے گا نا. جہاں رب ہوگا وہیں حسین ہوگا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. جہاں رب ہوگا وہیں حسین ہوگا. تو رب کے بارے میں پرفیکٹ جو باقاعدہ قرآن پاک نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کہتا ہے کہ ہم اقرب, قریب بھی نہیں, اقرب, قریب میں اور اقرب میں بڑا فرق ہے. یہ مائک میرے قریب ہے, اقرب نہیں ہے. میں اس کو جتنا بھی قریب کر دوں گا یہ قریب ہی رہے گا, اقرب نہیں ہو سکتا. یہ اقرب نہیں ہو سکتا. قریب وہ ہوتا ہے جس کے درمیان کوئی فاصلہ رہے. یہ یہاں ہے پھر بھی فاصلہ ہے, میں اس کو قریب کر لوں پھر بھی فاصلہ رہے گا, اور قریب کر لوں پھر بھی کچھ نہیں رہے گا. تو سانس کا فاصلہ تو رہ ہی جائے گا, ہوا کا فاصلہ. جب فاصلہ رہتا ہے تو قریب میں یہ ابہام رہتا ہے ہمیشہ کہ جو قریب ہے کسی وقت بھی کوئی تیسرا مداخلت کرے گا درمیان میں. میرا محبوب میرے قریب ہے نا, میں اس کو محبوب سمجھ لیتا ہوں نا, یہ میرے قریب ہے تو کسی وقت بھی یہ تیسرا, یہ میں ہوں, یہ میرا محبوب ہے, یہ تیسرا ہے. یہ کسی وقت بھی تیسرا درمیان میں آ جائے گا, نہ میں اسے دیکھ سکوں گا نہ وہ مجھے دیکھ سکے گا. تو قریب میں ابہام رہے گا نا کہ فاصلہ ہے. اور اقرب کس وقت ہوتا ہے؟ جب امیر خسرو پکار اٹھتے ہیں, من تو شدم تو من شدی کس کو ید باد عظیم من دیگرم تو دیگری. فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. اور جہاں طالب جو ہے وہ اپنے مطلوب اور اپنے محبوب کو یہ کہتا ہے کہ تیرا میرا اتنا قرب ہو جائے, میں نہ رہوں تو ہی تو ہو جائے. اور پھر کیسا ہے؟ من تو شدم تو من شدی, میں نہ رہوں تو ہی تو ہو جائے. من تن شدم تو جا شدی. کتنا نازک تصور ہے چشتیوں کے پیر کا, کتنا نازک تصور ہے نظام پاک کے مرید کا, امیر خسرو کا. کیا کہتے ہیں؟ من تن شدم, خود بنا تو تن بنا, محبوب کو بنایا تو جاں بنایا, کیونکہ یہ تن تو ختم ہو سکتا ہے تو پھر روح ہی رہے گی, جاں تو جاں ہی رہے گی. کہا میں پھر فنا ہونے والا بن جاتا ہوں, میرے دل کی سیج بچ جاتی ہے اور تو آ کے اس پہ بیٹھ جا تاکہ یہ نہ بھی رہے تو خیر ہے, تو رہے. اور تا کس نہ گو ید باد عظیم من دیگرم تو دیگری. تیرا میرا اتنا قرب ہو جائے کہ آج کے بعد کوئی گستاخ زبان کھول کر یہ نہ کہہ سکے وہ اور تھا, یہ اور حسین زندہ ہے. کہاں ہے؟ رب کے پاس. رب کہاں ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم اپنی قدرت, اللہ کہتا ہے, ہم اپنی قدرت, اپنے علم, اپنی طاقت کے حوالے سے تیری رگے جان سے بھی قریب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب. وہ اپنے علم, اپنی قدرت, اپنے اختیار کے حوالے سے میری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جہاں رب ہے ان ربہم کی قید کے ساتھ حسین بھی وہاں ہے. تو حسین بھی میری شارک کے قریب ہوا نا. مولانا آنا اب تو جھگڑا ختم کر لیں, اب تو بم بلاسٹ کرنے چھوڑ دے, اب تو قرآن نے واضح کر دیا. آپ مل کر قرآن کے عقیدے کو اپنا لیتے ہیں. جو مر جائے مت پکارو, حسین تو زندہ ہے. جو مردہ ہے مت پکارو اس کو, حسین تو زندہ ہے.
اور جو دور ہو مت پکارو، پتہ نہیں سنتا ہے یا کہ نہیں. یہ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ والی ذات کے ساتھ لگے جا سے بھی زیادہ قریب ہے. نہ حسین دور ہے، نہ حسین مردہ ہے، نہ فاروق اعظم دور ہیں، نہ وہ مردہ ہیں، نہ عثمان غنی دور ہیں، نہ وہ مردہ ہیں، نہ مولا علی دور ہیں، نہ وہ مردہ ہیں. تو جب نہ مردہ ہیں نہ دور ہیں تو پھر المدد یا فاروق اعظم کیوں نہیں کہتا؟ پھر یا علی مدد کا نعرہ کیوں نہیں لگاتا؟ پھر المدد یا حسین کیوں نہیں کہتا؟ نہ یہ مردہ ہے نہ یہ دور ہیں. قرآن سے ثابت ہوا یہ تیری رگے جا سے بھی قریب ہیں، ہے بھی زندہ، پھر بھی کیوں نہیں پکارتا؟ ثابت ہوا جھگڑا تیرا زندہ مردہ کا نہیں، عداوت کوئی دوسری ہے. اچھا اب ایک بات اور سمجھ لیں اور پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جب آپ تھکنے لگے مجھے بتا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ پھر مجھے غلام رسول صاحب اور آج کی محفل کے جو صدر محترم ہیں محمد نذیر اوان صاحب پھر کبھی آپ کو بلائیں تو پھر آپ آئیں. تو اب دھیان سے میری بات کو سنیے. مولانا صاحب میرے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ حسین احمد مدنی. میں نے کہا جی. کہنے لگا جی زندہ تو ہم پہلے ہی مانتے تھے، اب قریب بھی آپ نے ثابت کر دیا کہ حسین قریب بھی ہے، اب معاملے میں الجھن تو کوئی نہیں رہ گئی. لیکن پیر صاحب قبلہ بات یہ ہے کہ امام حسین نے سب کچھ تو اپنا قربان کر دیا تھا کربلا میں، ایک جان تھی وہ بھی لٹا گئے راہ خدا میں. اب المدد یا حسین کہنے میں حضور ہم آپ کے ساتھ شامل تو ہو جائیں، لیکن حسین کے پاس ہے کیا، وہ ہمیں دے گا کیا؟ نہیں سمجھا. جس کے بدلے کچھ نہ ہو اس سے مانگنا پڑے، ایسا ہے یا کہ نہیں؟ جو آدمی آپ کو تھانے سے چھڑا نہیں سکتا آپ اس کے پاس جائیں گے؟ جو آدمی پٹواری سے کام نہیں کروا سکتا آپ اس کی چٹ لے کے آئیں؟ اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں، اس کی تو مانتا ہی کوئی نہیں. تو حسین کے پاس جب ہے ہی کچھ نہیں، سب تو کربلا میں نہیں آیا، جب حسین کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو اب آپ بیٹا مانگتے پھرتے، اب کاروبار کے لیے برکت مانگتے پھرتے. حسین کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ یکا ہو تنہا بے کس و بے بس حسین صرف اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے رہتا ہے. میں نے کہا یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں حسین کے پاس کچھ ہے یا کہ ٹھیک ہے صحیح. اسی آیت کو آگے لے چلیں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم. یہاں تک آیت آپ نے سن لی، اس کو پڑھ لیا، آگے پڑھی. آگے کیا؟ یرزقون، یرزقون، وہ عطا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر فرحین خوش ہوتے ہیں بما اس پر آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے لے کر خوش ہوتے ہیں. اب علماء بیٹھے ہیں، آپ تھوڑا سا بہت مہربانی ہوگی جو نوجوان بیٹھے ہیں، آپ ہی میرا مستقبل ہیں، میری جماعت کا مستقبل ہے. میں تو نالائق نکلا، باقیوں نے تو کام کیا، لیکن مستقبل میں اب ناموس رسالت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں آنے والا ہے. مستقبل میں ناموس آل بیت اور ناموس صحابہ اور ناموس ولایت کی جنگ آپ نے لڑنی ہے. محبتوں کا پیغام لے کے جانا ہے. ہم نے بم نہیں بلاسٹ کرنا، ہم نے مساجد کا تقدس نہیں پائمال کرنا، ہم نے امام بارگاہوں میں جا کے خون نہیں بہانا، ہم نے محنت کشوں مزدوروں کو بازاروں میں قتل نہیں کرنا. ہم تو نبی کا وہ محبت کا پیغام لے کے جائیں گے کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے. اچھی لگے بات تو آ جائے نا ہمارے. تو اب قرآن کہتا ہے کہ کربلا کے بعد حسین رب کے پاس ہے. یرزقون، اللہ دیتا ہے، وہ عطا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. تو یرزقون سے یہ ثابت ہوا کہ ہر شہید کی جھولی اللہ تعالیٰ نے بھر رکھی. یہاں سے بے شک خالی گیا ہے، یہاں سے بے شک خالی گیا ہے. اچھا جی، قیامت والے دن ایک آدمی اٹھے گا، اس کا نام ہے ہمارا، اس کو دکھایا جائے گا. جب مرا تھا تو 10 نیکیاں. اب میرا خیال ہے کچھ نے سن رکھی ہوگی، یا حدیث مبارکہ باقیوں کو سنا دیتا. جب یہ آدمی مرا تھا تو 10 نیکیاں تھیں. جب قیامت والے دن نامہ اعمال دیا گیا تو 1000 نیکیاں تھیں.
وہ حیران ہو گیا کہ مولا یہ کیا ہے، میں نے تو صرف 10 نیکیاں کی تھی، ٹوٹل مجھے یاد ہے، میں جانتا ہوں پوری زندگی میں کتنی مرتبہ مسجد میں گیا، یہ ہزاروں کی تعداد میں نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ کہا یہ تیرے بیٹے کرتے رہے، ثواب تمہیں ملتا ہے۔ اچھا، بیٹے عطا کرتے رہے باپ کو تو اس کی فائل بھر جاتی ہے، جن کو خدا عطا کرتا ہے ان کی جھولی نہیں بھرتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ابھی تو میں آپ کو دھیان کر رہا ہوں، شہادت سننی ہے۔ اب دھیان سے پہلے پتہ تو چلے کہ حسین ہے کیا، اس کا مرتبہ کیا ہے جس حسین کو ہم آج تک یاد کرتے ہیں، جو آج تک ہمارے دلوں کا کعبہ ہے، دلوں کا قبلہ ہے، جس کا نام لے کر بے سکونوں کو سکون ملتا ہے۔ حسین ہے کیا؟ اب دھیان سے میری بات کو سنیے گا حضور والا، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ اب سورۃ البقرہ کھول لیجئے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کا آخری پیرا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب شاید سب نہیں سمجھ سکے کہ میں کوشش تو پوری کروں۔ اب دھیان کریے، جن کو اللہ عطا کرتا ہے ان کے لیے یہ قانون ہے کہ مجھ سے لینے والوں سنو، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اگر تم چاہتے ہو کہ پرہیزگار بن کر تمہیں میری بارگاہ کا قرب حاصل ہو جائے تو پھر سنو، جو میں نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے پھر آگے بھی دو۔ مما اصل میں من ما ہے، رزقنا اس کا اصل روٹ رزق کا ہے، رزق رزقا رزقو رزقا پڑھتے چلے جائے تو 14واں سیگا بنے گا رزقنا، 13 نمبر کا سیگا بنے گا رزقتو رزقتو رزقنا، رزق دیا اس نے، رزقنا دیا ہم نے۔ اللہ کہتا ہے وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون وہ آگے خرچ کرتے ہیں، تو جن کو اللہ دیتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وہ فرعون نہ ہو، وہ حامان نہ ہو، وہ قارون نہ ہو، وہ مومن ہو۔ جس کو اللہ دیتا ہے اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے ضابطہ یہ بناتا ہے، میں نے تجھے دیا ہے، ينفقون، تو آگے خرچ کر میری مخلوق میں، آگے دے میری مخلوق کو۔ تو حسین متقی ہے، جو نہیں بولے گا میں سمجھ لوں گا، فرشتہ لکھ لے گا کہ یہ حسین کو متقی نہیں مانتا۔ حسین متقی ہے، حسین مومن ہے، اچھی بات سے بولیں، پرہیزگار ہے، اللہ کا قرب حاصل ہے۔ کہتا ہے میرے قریب وہ ہوتے ہیں جن کو میں دیتا رہتا ہوں، وہ آگے عطا کرتے رہتے ہیں۔ مولوی تو کہتا ہے میں تب مانگوں گا اگر حسین کچھ دے سکے، تو قرآن کہتا ہے یرزقون، قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن کے قاعدے کے مطابق حسین لے بھی رہا ہے، دینے کا بھی پابند ہے۔ حسین آگے دینے کا بھی اونچی آواز سے بولیے، آگے دینے کا بھی پابند ہے۔ دے گا کیا حسین، دے گا کیا حسین؟ تو میں نے کہا بھائی رزقناہم میں تم دکھا دو کہ اس نے کیا کیا دیا، بس جھگڑا ختم۔ رزقناہم تمہیں بھی تو اس نے دیا، حسین کو بھی وہی دے رہے، تمہیں بھی وہی دے رہا۔ اب ذرا کبھی آپ نے غور کیا صحیح رزق میں، اور یہ رزق کی ڈیفینیشن کیا رزق اس کو کہتے ہیں جو روٹیاں پکا کے ہم کھا جاتے ہیں، سالن بنا کے ہم کھا جاتے ہیں، پھل سامنے رکھ کے کاٹ کاٹ کے ہم کھا جاتے ہیں، رزق اس کو کہتے ہیں؟ یہ رزق نہیں، رزق ایک جنرل روٹ ہے، اس کا معنی ہے عطا۔ ہر وہ چیز رزق میں شامل ہے جو اللہ بندے کو عطا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک قانون ہے، جو بن مانگے ملے وہ ہوتا ہے رزق۔ شاید میں نہیں سمجھا، جو بن مانگے ملے وہ ہوتا ہے رزق، اور جو بندہ مانگے اور پھر ملے وہ ہوتا ہے فضل۔
یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، میری ذمہ داری ہے، میں قرآن سے کہوں گا۔ رزق کے بارے میں تو آپ سن چکے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ جمعہ کے اندر، اور غالباً سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس کی، وہ کون سی ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا تعقیب بعد وصل کے لیے نا، تو اذا کا بھی قانون بنا لیں تو قضیت زوربا زوربا زوربو زوربت کے وزن پہ ہے، قضیہ قضیہ قضیو قضیت فَإِذَا قُضِيَتْ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ادا کر لو، فَانْتَشِرُوا، پھر باہر نکلو، نماز پہلے ادا کرو، فَانْتَشِرُوا، پھر باہر نکلو، تھوڑا برین ایڈجسٹ کریں، برین کمپیوٹر صحیح کریں نا جی، میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، ایک عمل مکمل ہو گیا، فَانْتَشِرُوا، درمیان میں فا آ گئی، الفاء للتعقیب مع الوصل، ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کرنا، پہلے نماز پوری کر لو، پھر باہر نکلو، پھیل جاؤ زمین کے اندر، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے بالکل قانون کے مطابق ہے، اذا صلیتم علی المیت، عمل پورا کر لو، فاخلصوا لہ الدعاء، پھر دعا مانگنی شروع کرو۔ جمعہ ادا کر لو، فانتشروا، پھر نکل جاؤ، پھیل جاؤ فی الارض، زمین میں، کیا کرنا ہے؟ وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل۔ یہ جو کسان ہل چلا رہا ہے یہ بھی فضل مانگتا ہے، یہ جو بیمار رو رہا ہے یہ بھی فضل مانگتا ہے، یہ جو بزنس مین سرمایہ انویسٹ کر کے بیٹھا ہے یہ بھی فضل مانگتا ہے، یہ طالب علم راتوں کو کتابیں کھول کھول کر پڑھتا رہتا ہے، ہوم ورک پوری طرح کر کے پھر سوتا ہے، بھوک لگے تو لگے، پیٹ نہ بھرے تو نہ بھرے، سبق پورا یاد کرتا ہے، وہ کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی فضل مانگتا ہے، لیکن ہر کسی کا فضل جدا ہے۔ کسان کا فضل ہے کہ فصل اچھی ہو جائے، بزنس مین کے لیے فضل ہے کہ اسے پروفٹ مل جائے، مسافر کے لیے فضل یہ ہے کہ منزل مل جائے، بیمار کا فضل یہ ہے کہ صحت مل جائے، طالب علم کا فضل یہ ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، اسے علم کی خیرات مل جائے۔ سب کا فضل جدا جدا ہوا نا، دینے والا تو ایک ہے۔ تو ہم مانگتے ہیں جو وہ ہوتا ہے فضل، جو بن مانگے دیتا ہے وہ ہوتا ہے رزق۔ آنکھیں اس نے بن مانگے دی، ماں کے پیٹ میں دے دی، جب مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں۔ زبان اس نے بن مانگے دی، کان اس نے بن مانگے دیے، دھڑکتا ہوا دل بن مانگے مل گیا، سوچتا ہوا دماغ بن مانگے مل گیا، ہاتھ بن مانگے ملے، چہرہ بن مانگے مل گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ یہ غذا چبانے کو دانت بن مانگے مل گئے، چلنے کے لیے پاؤں بن مانگے مل گئے، عقل بن مانگے مل گئی، علم کی خیرات بن مانگے عطا کر دی گئی۔ تو بن مانگے وہ جو عطا کرے وہ ہوتا ہے رزق۔ لیکن یہاں آپ سے ایک بات کروں، آج امام حسین کے نام کا آپ کو ایک گفٹ دے کے چلا جاؤں گا، اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گا۔ یہ آم جو اس نے بن مانگے دی ہے، اگر کبھی ہو جائے ضائع تو لے جائے نا دنیا کی منڈی میں، آپ کے پاس پوری کائنات کے برابر سونا ہو، تول کے تکڑی میں ایک طرف رکھ دیں، یہ سونا لے لو، مجھے آنکھ دے دو، کوئی سائنسدان دے گا؟ سر بولیے اونچی آواز سے، مدینے والا وہ تو علیحدہ بات، میں بات تو اسباب کے حوالے سے کر رہا ہوں، مادی اسباب کے حوالے سے۔ تو میڈیکل سائنس کو وہ تمہیں آنکھ دے دے، وہ آنکھ کا ایک ذرہ بھی تمہیں بنا کے نہیں دے سکتے۔ درست ہے یا غلط؟ یہ اس نے بن مانگے دی، ویلیو اس کی کتنی ہے؟ پوری دنیا بھی دے اس کے بدلے میں تو اور نہیں ملے گی، ایسا ہے صحیح؟ اونچی آواز سے تو بولے، ان کے در پہ دھکے کھاتے پھرتے ہو، جن کو اتنا کچھ دو گے بھی تو آنکھ نہیں ملے گی، اس کے در پہ کیوں نہیں جاتے؟ ہونے سے پہلے ایک آنکھ تو کیا جو مانگو گے مل جائے۔ یہ تو چلو اس حوالے سے بات ہو گئی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا حضور والا، یہ آنکھ کتنی انمول ہے کہ اور کہیں سے یہ نہیں مل سکتی،
کہیں سے بھی آپ اس کو نہیں لے سکتے, خرید نہیں سکتے. تو ذرا کبھی آپ نے غور کیا جو بن مانگے اتنا دیتا ہے, مانگنے پر کتنا دیتا ہے؟ جس دن یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی مسجدیں آباد ہو جائیں. آپ کے گھروں میں بھی رات کو رونق لگے گی, مصلے بک جائیں گے. بیٹی دیکھ دیکھ کے تیسرے دن وہ بھی تہجد پڑھنے لگا, بیٹا بھی سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کچھ تو ہے نا اس میں. یاد رہے گی بات کہ بن مانگے جو اتنا دیتا ہے, جو مانگتا ہوگا اس کو کتنا دیتا ہے. حضور تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو عطا کرتا ہے, اس کا دامن تو بھرا ہوا ہے. اچھا اب وہ آگے عطا نہ کرے تو بخیل, اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اس کے پاس رہ نہیں سکتا. حسین اس کے پاس ہے قرآن کے فیصلے کے مطابق, اور حسین بخیل بھی نہیں. ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ حسین کو رب دیتا رہتا ہے, حسین ہمیں دیتا رہتا ہے. اگر آپ کا جذبہ شوق سلامت ہو تو میں کچھ آگے چلوں. قرآن پاک کا پارہ نمبر کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 نمبر کی آیت کو کھول کر پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنایا, ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آپ تھک گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے, بے شک اللہ تعالیٰ نے اس طرح خرید لی من المؤمنین, مومنوں سے, سب مومنوں سے نہیں, من تبعید دیا ہے, سب سے نہیں, انتخاب کر کے جو ہر اعتبار سے اس کو اچھا لگے اس سے اللہ تعالیٰ خریدتا ہے. دو چیزیں خریدتا ہے, ایک دیتا ہے. خریدا کیا؟ انفسہم, ان کی جانیں, واموالہم, ان کے مال. دیا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جانیں بھی اور ان کے مال بھی خرید لیا. اچھا حضور اس طرح ہے نا, خریدا نا اللہ تعالیٰ نے, تو خریداری کے اندر طرفین کا رضامند ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آئی صحیح؟ خریدنے والے کا رضامند ہونا بھی ضروری, دینے والے کا رضامند ہونا بھی ضروری. دونوں میں سے ایک پارٹی بھی اگر رضامند نہیں ہے سوال نہیں ہوگا. میں نے کچھ کہہ دیا ہے, شاید کوئی ایک دو ساتھی تو سمجھ گئے. اب باقیوں کے لیے عرض کروں گا حضور والا, خریدنے میں دونوں کا باہم متفق ہونا ضروری. یہاں خریدنے والا ہے اللہ, دینے والا ہے حسین. ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا. خرید رہا ہے اللہ تعالیٰ, دے رہا ہے حسین, وہ مالک ہے, چھین لینا. روز کتنے مر جاتے ہیں, کسی سے سودا نہیں ہوتا. بیٹیاں روتی رہتی ہیں, بیٹے روتے رہتے ہیں, ماں باپ چلے جاتے ہیں, ماؤں کی گود اجڑ جاتی ہے, کتنے روز ہوتے ہیں. اسی طرح حسین کو بھی اللہ تعالیٰ لے جاتا حکمن, چھین لیتا اس کی جان. 3 دن تو کیا 10 دن پیاسا رکھتا. اللہ تعالیٰ سے کون شکوہ کرتا؟ جان ہے ہی تیری, مال ہے ہی تیرا, تو جس وقت چاہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تیرا مال ہے, جس وقت تو چاہے گا لے لے گا, کون اعتراض کر سکتا ہے؟ باوجود اس کے مالک بھی خود ہے, دیتا بھی خود ہے, اور پھر پوچھتا ہے سودا کرے گا. اس کا قرینہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے. ستہ کی ادھر والا حدیث ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بڑا کمزور سا, ناگر سا, چل نہیں سکتا تھا, سب سے پیچھے رہ جاتا تھا. عرض کی یا رسول اللہ یہ چل نہیں سکتا, کچھ تو کرم کر دیجئے تاکہ میں بھی آپ کے
साथ साथ चलता रहा करूं। सिर्फ सफर करना सिर्फ जिहाद के लिए, दीन की तरवीज और इशाअत के लिए तो हम नहीं निकले रहते ना, हम तो ये भी चाहते हैं कि दीन भी चलता रहे और आपकी जियारत भी होती रहे। तो हुजूर ये चलता नहीं, मैं पीछे रह जाता हूँ, धक्के खाता रहता हूँ। सरकार ने क्या किया, ये बताया कि इसको फलां 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 चीज का सफूफ बना के दो, या इसको फलां चीज खिलाओ, फलां चीज खिलाओ। नहीं, उसी वक्त मेरे आका ने अपना यदुल्लाह वाला दस्ते रहमत आगे बढ़ाया और घोड़े की पुष्ट पे इस तरह फेर दिया। हजरत जाबिर कहते हैं बस आनन फानन, पता नहीं वो बुर्राक बन गया। उसके अंदर इतनी तेजी आ गई कि कोई घोड़ा उसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ इतना बता दें, जिसको सिर्फ हाथ नबी का लगे वो जानवर होकर भी ताकतवर हो जाए, जिसकी रगों में नबी का खून है। जिसका घोड़ा जनाब वाला हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घोड़ा दौड़ने लगा तो नबी पाक ने बुलाया, इधर आओ। वो आ गए। आपने कहा बेचते हो? जान दी अल्लाह ने, जिस्म दिया अल्लाह ने, आंखें दी अल्लाह ने, माल दिया अल्लाह ने, फिर मिनल मोमिनीन, सबसे नहीं, बाकियों को बगैर पूछे ही भेज देता है इजराइल को, बाकियों में से मुंतखब करके, कभी उमर को, कभी उस्मान को, कभी हुसैन को, कभी हसन को, कभी शहजादा अकबर को। ये तो उसके इंतखाब की बात है। 6 माह का है, उससे भी सौदा कर रहा है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा हुजूर, जो बात मैं कहने चला हूं कि अता भी खुद करता है और फिर कहता है सौदा करता है। नबी ने ताकत भी खुद अदा कर दी घोड़े को। अब पूछा जाबिर से, सौदा करते हो? साईं मैंने सौदा करना, मेरी क्या औकात है, मैं भी आपका, ये सवारी भी आपकी, आप फरमा लें तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो। कहा नहीं, मैं कहता हूँ सौदा कर। फिर आप कहते हैं सौदा कर, तो ठीक है फिर कर लीजिए सौदा। कहा कितनी कीमत लोगे? हुजूर सौदा भी आप नहीं करना है, आप ही लगा दें। कहा नहीं, माल तेरा है। कहते हैं मैंने कीमत लगा दी। आपने कहा चलो ये घोड़ा मेरा हो गया, मदीने जाके तो इससे घोड़ा ले लूंगा और कीमत दे दूंगा। ये हदीस पाक है, सही हदीस मुबारक है, उठा के देख लीजिए साहिब सिंता को, गालिब बुखारी के अंदर है। गौर कीजिएगा, जब मदीने पहुंच गए नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अपने जो आपके नाज़िम मालियात थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर खजाना थे, जो सुभान अल्लाह, नाम जानते हैं आप? नबी अलैहिस्सलाम ने जो उस वक्त मदीना तैयबा में अपनी सल्तनत के वजीर खजाना बनाए थे, नाम नहीं मालूम आपको? हजरत सैयदना बिलाल। कहां से डिग्रियां लेके आए थे हिसाब करना। और हजरत बिलाल की मिनिस्ट्री के तमाम अय्याम के अंदर एक टके की भी करप्शन साबित कर दो, कुरान पे हाथ रखता हूं, मेरा कत्ल। ना कोई सनद, ना किसी जामिया में पढ़े, ना कोई रियाजी को याद किया, बावजूद इसके मिनिस्टर बन गए। मैं तो सोच के अपने क्लासरूम में ये टक्के की चोट पर कहा करता हूं कि मेरे साथियों, मैं इस हदीस को पढ़ाते हुए अपने स्टूडेंट्स से कहा करता हूं कि सुनो, जिस तरह नबी पाक ने हजरत जाबिर के घोड़े को ताकत पहले दी, फिर किया। हजरत अली बना रहे थे, बुलाया, या अली, या अली ताल, ए अली इधर आओ। हजरत अली आ गए, अब करीब आए तो कहा जल्दी तैयारी कर लो, मैंने तुझे यमन का काजी बना दिया। काजी उल कज़ा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यमन, चलो मैंने तुझे चीफ जस्टिस बना दिया, काजी बना दिया। हजरत अली ने हाथ जोड़े, साईं मैंने आज तक कोई फैसला नहीं किया, मैं नहीं जानता कानून शहादत क्या है, मैं नहीं जानता मुद्दई मुद्दा अलैह को सुनना किस तरह है, कसम मुद्दई पे आएगी या मुद्दा अलैह पे आएगी, मैं इस कानून से वाकिफ नहीं हूं। फिर दूसरी बात यह है कि जहां आप मुझे भेज रहे हैं वो आजमी लोग हैं, मैं अरबी हूं, उनकी जुबान और है, मेरी जुबान और है, वो सुनाएंगे क्या, मैं सुनूंगा क्या? मैं
किस तरह उनकी मुश्किलें हल करूंगा, किस तरह अदल के तराजू को कायम रखूंगा। नबी पाक ने कहा कि अली मत सोच, जा सिर्फ तैयारी करके लौटा। तुझे अगर ज़ारा का बाबा काजी बना सकता है तो इल्म की खैरात भी दे सकता है। ने जब ये कहा तो हजरत अली उसी वक्त हाथ बांध के खड़े, हुजूर क्या तैयारी करनी है? मैं तो आपके हुक्म पर सरे तस्लीम में कम है, जो मिजाज यार में आए। हुजूर मैंने क्या तैयारी करनी, मैं तो अभी तैयार हूं। अब दो रावी हैं, एक कहता है नबी ने सीने से लगाया, दूसरा कहता है नबी ने सीने पे हाथ फेर दिया। हाथ लगते ही या सीना सीने से मिलते ही जुदा बात में हुआ सीना अली का। अली कहते हैं वहां की जुबान भी आ गई, कानून अदल भी सारे का सारा मेरे सीने में। शरीफ में कितने वाकयात हैं। एक साहबी है जो घोड़े पे बैठ नहीं सकते, उनका बदन कांपने लगता है, गिर जाते हैं। नबी पाक ने कहा कौन है जो उस बुत को गिरा के आएगा, उस बुत कदे को गिरा के आएगा। वही उठ के खड़े, उनका जी जाता हूं मैं, अकेला जाऊंगा, सारे दुश्मनों का मुकाबला करके उस बुत का सर कलम करके आऊंगा, उस बुत कदे को आग लगा के आऊंगा। पर बात यह है मैं घोड़े पे बैठ नहीं सकता, गिर जाता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा। नबी अलैहिस्सलाम ने पास बुलाया, मेरे नबी ने हाथ उठाए, या अल्लाह इसके दिल को ताकत दे। ये न हो तो कुरान पाक जामिन दे रहा हूं मेरा कत्ल माफ होगा। या अल्लाह इसको ताकत अता कर। दो बोल नबी ने बोले, तेरे हकीम, तेरे डॉक्टर, तेरी दुनिया की ग़िज़ाए ताकत इतनी जल्दी नहीं दे सकती। नबी के बोल बात पे खत्म हुए, वो सहाबी उठ के खड़े हो गए, हुजूर कोई घोड़ा मंगवा दीजिए, मैं जाने को तैयार हूं। अकेले गए, बुत गधे को गिराया, बुत को गिराया और काफिरों को मारा। वहां से वो कुफ्र का नामो निशान खत्म किया और वापस लौट आए। नबी सिर्फ भेजता नहीं, भेजने से पहले ताकत भी दे देता है। बात समझ में आ गई? ऊंची आवाज से तो मदीने में आ गए। बात याद है सही? अपने फाइनेंस मिनिस्टर को हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि बिलाल इस तरह करो, मैंने जाबिर से सौदा कर लिया रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे घोड़ा ले लो, इनके साथ मैंने कीमत तय कर दी है, वो तुम्हें बता देंगे। वो कीमत भी दे दो, कुछ और भी दे देना। आप नहीं समझ सकते, मैं कहता हूँ कोई भी नहीं समझ सका। नबी का कुछ कितना होता है ये बिलाल ही जानता है। अच्छा मैं तो सवाल पे सवाल उठाता जाऊंगा तो बात लंबी होती जाएगी। हिजरत की रात है, अपने बिस्तर पर नबी ने हजरत अली को लिटाया। क्या कह के नबी पाक आए कि मेरे पास अमानतें हैं, सुबह जिनकी अमानतें हैं उनको दे के तुम भी मदीने आ जाना, जिनकी अमानतें हैं दे के आ जाना। नबी पाक ने नाम बताए थे, किस नाम के आदमी की कितनी चांदी है, कितना सोना है, कितने दिरहम है, कितने दीनार है, कितना गल्ला है, कितना क्या है, कितना क्या है, नबी पाक ने बताया? अच्छा नबी पाक ने ये बताया कि वो सारे दिरहम और दीनार कहाँ पड़े? सिराने रख के दौलत तो नबी सोता नहीं। अमानतें रखी कहाँ थी? मुझे किस वार रख के एक लाइन मुझे दिखा दे कि नबी पाक ने बताया फलां जगह पे मैंने रखी हुई। एक मुअर्रख की एक लाइन लिखी हुई, कुरान सामने रखा हुआ है, मुझे दिखा दीजिए कि नबी पाक ने काफिरों का नाम हजरत अली को बताया हो कि फला फला की अमानत है, उसको दे के तुम भी मदीने आ जाओ। नबी ने नाम बताया नहीं, मकाम बताया नहीं कि कहां पे अमानतें रखी हैं, किस किस की रखी हैं। अली देगा किसको, उठाएगा कहां से? हजरत अली ने भी पूछा नहीं कि किस किस को देनी है। नबी ने कहा चादर लो और लेट जाओ। चादर लो और लेट जाओ। हजरत अली चादर लेके लेट गए
صبح آپ نے بالکل حق بحقدار رسید جس کی امانت تھی اس تک پہنچائی، جہاں پڑی تھی وہاں سے اٹھا کر پہنچائی. تو حضور والا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نبی نے صرف امین نہیں بنایا، امانت کا علم جتنا تھا وہ بھی علی کو عطا کر دیا. ایک اور مسئلہ عرض کر دوں. علماء تشریف فرمائیں، یہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، میری اوقات کے لیے. ایک اور مسئلہ عرض کر دوں. نبی نے حضرت علی کو امین بنایا اور امین بنا کر کہا کہ تم بعد میں آؤ گے. تو امین کا آنے کا وقت جو ہے وہ نبی نے متعین کر دیا نا. یہ تو نہیں کہا کہ میں ٹھہر رہا ہوں تم بھی آ جاؤ، کہا تم بعد میں آنا. تو امین کے لیے نبی علیہ السلام نے ڈیفینیشن کر دی کہ امین میں نے بنایا ہے، جس کا حق بنتا ہے دیتے رہنا دیتے رہنا دیتے رہنا، جب سارے حقداروں کا حق پورا ہو جائے پھر تم آ جانا، چاہے مکے سے مدینے آنا ہو، چاہے خلافت کی کرسی پہ جانا ہو. تو امین بعد میں ہوتا ہے. یا علی کو امین کہنا چھوڑ دے، سبحان اللہ، یہ چوتھے نمبر کی خلافت کا انکار کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دھیان سے میری بات کو سنیے تاکہ میں بات کو مکمل کروں. کہا کچھ اور بھی دے دینا، یاد ہے؟ یاد ہے صحیح؟ کس کو کہا تھا؟ حضرت بلال کو. قیمت بھی دے دینا، کچھ اور بھی دے دینا. قیمت دے دی، انہوں نے پکڑ کے جیب میں ڈال دی. آپ نے کہا کہ میں نے کچھ اور بھی دینا ہے. کہا دے دو، کچھ ہی دینا نا، قیمت سے تو زیادہ نہیں ہو. کہا تو نہیں جانتا نبی کا کچھ کتنا ہے. کہا کتنا ہوگا؟ قیمت تو میری جیب میں آ گئی. کہا جھولی کھولو. اور جھولی تیرے کرتے یا قمیض کی نہیں تھی، صحیح وہ جھولی جبے کی ہے. جو پہنا جاتا ہے اس میں کم از کم 20 کلو تو دانے ہی آ جاتا. وہ جبے کا دامن کھول دو. انہوں نے کھول دیا. حضرت بلال نے اٹھایا رکھا اور آخر سونا ادھر گرنے لگا، چاندی ادھر گرنے لگے، ادھر گرنے لگے، پھر ہم ادھر گرنے لگے. جھولی ان کی بھر گئی. انہوں نے کہا بس کر. کہا ابھی کچھ تو پورا نہیں ہوا، ابھی کچھ تو پورا نہیں ہوا. کہا کیا کروں، اب میری جھولی میں جگہ نہیں. نبی کی عطا تو بہت زیادہ ہے. یہ کہہ کر حضرت جابر گھر کو چلے. بیت المال کو تالا لگایا. حضرت بلال نبی کی بارگاہ میں آئے. آپ نے پوچھا قیمت دے دی؟ کچھ اور بھی دیا؟ بلال کچھ کرائے؟ ہاں حضور کچھ دے دیا. کتنا دیا؟ حضور جتنا وہ لے جا سکتے تھے. اچھا کدھر ہے جابر؟ کہا وہ تو چلے گئے. آپ نے کہا آواز دو ان کو. حضرت بلال بھاگتے گئے گلی کے کونے میں. یا جابر، اے جابر واپس لوٹ کے آؤ، اے جابر واپس لوٹ کے آؤ. حضرت جابر کہتے ہیں میرے دل میں اسی وقت خیال آیا اب نبی مجھے گھوڑا بھی واپس کر دیں. لطیفہ نہیں ہے، حقیقت ہے. اپنے نبی کا مقام پہچانے. اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا. کہتے ہیں میں واپس لوٹ آیا، جھولی بھری ہوئی ہے، بڑی مشکل سے سنبھال رہا ہوں، درہم و دینار سے، جیب بھی بھری ہوئی ہے. جب واپس لوٹ کے نبی کے سامنے آیا پوچھا قیمت لے لی؟ لے لی. کچھ اور بھی ملا؟ ہاں حضور مل گیا. کچھ اور چاہیے؟ حضور بہت کچھ ہے. کہا بلال جی حضور گھوڑا دے دو اس کو. جس کے نبی کی عطا کا یہ عالم ہے، خدا کی عطا کا کیا؟ خدا کی عطا کا کیا عالم. اب خدا سودا کر رہا ہے. اشترا من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال. اونچی آواز سے بولیے، ان کی جانیں اور ان کے مال. اب دل تکڑا کر کے آپ نے بیٹھنا ہے. آگے نہ بس صرف پکے پکے ہی بیٹھ سکیں گے، باقی ذرا صبح رشتہ داریاں نہ خراب ہو جائیں. میں نے تو کوئی اپنا وہ لگی لپٹی بات نہیں کرنا. میرا تو جو عقیدہ ہے میں نے کہنا ہے ڈنک کے چوٹ پر. گولیاں بھی کھا چکا ہوں، بم بلاسٹ ہو چکے ہیں، میرے گھر کے قریب بھی اب بم بلاسٹ ہو چکا ہے تقریباً آج سے 3 مہینے پہلے میرے راستے کے. لیکن حضور والا میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جب تک صحرا کا بابا چاہتا ہے
میرا محافظ صرف مدینے والا. دھیان سے میری بات کو سنیے جو میں کہنے چلا ہوں. انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ. سودا ہوا. میں کیا بات کر رہا تھا؟ سودے میں رضامندی دونوں طرف سے. اونچی آواز سے بولیے. اچھا کبھی بیچنے والا راضی کرتا ہے یار تو لے لے, کبھی لینے والا آتا ہے یار لے لے. نہیں سمجھا نہیں سکتا. ایسا ہوتا ہی آگے نہیں. کچھ چیزیں آپ لے کے جاتے ہیں نا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے, کچھ جنسیں ہیں نا آپ لے کے جاتے ہیں نا گلا منڈی میں, سبزی منڈی, اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو خریدار چل کے آتا ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس گاڑی ہے, گائے ہے, بھینس ہے یا کوئی اور چیز ہے, تو خریدار چل کے آتا ہے, اس کو ضرورت ہے. تو کبھی بیچنے والا جاتا ہے, کبھی خریدنے والا آتا ہے. لیکن دنیا کا قانون کیا ہے؟ جب کوئی بیچنے جائے تو قیمت نہیں لگتی. نہیں سمجھا نہیں سکتا. اور جب کوئی لینے آئے تو پھر مرضی کا ریٹ لگ جاتا ہے, کیونکہ پھر طلب اس کی ہوتی ہے. تو یہاں آیت کیا بتاتی ہے؟ حسین دینے گیا تھا یا رب لینے آیا تھا؟ ان اللہ اشترا, اللہ خریدنے کے لیے آیا. آیا کیسے آیا؟ جیسے میں آتا ہوں ایسے تو نہیں. وہ اپنے علم, اپنی قدرت, اپنے اختیار کے حوالے سے. لیکن حضور یہاں ایک بات سمجھنے کے لیے, کائنات ساری اس کو راضی کرتی ہے. میرا حسین کتنے نصیب والا ہے جس کو رب راضی کرتا ہے. سودا کرتا ہے. اچھا حضور سودے میں رضامندی ہے نا. یہ مائک میرا نہیں ہے, صرف میں ایک مفروضہ قائم کرنے کے لیے, بات سمجھانے کے لیے. جن کا یہ مائک ہے وہ مالک مجھے کہتا ہے جی کہ اناؤنس کر دیں کہ یہ مائک جو ہے یہ فارسی. ٹھیک ہے سر, یہ میری اپنی کوئی چیز ہے, میں اسے بیچنا چاہتا ہوں. لینے والا بھی آ گیا, اس کو بھی پسند آ گئی چیز, اس نے جو ریٹ لگایا وہ مجھے پسند آ گیا. اب دونوں رضامند ہوئے تو فیصلہ ہو گیا, چیز بک گئی. بات سمجھیے گا, میری چیز خریدار کو پسند آ گئی, اس نے کہا میں نے لے لی, اس کی قیمت مجھے پسند آئی, ہم دونوں راضی ہوئے, وہ چیز بک گئی, پروڈکٹ بک گئی. لینے والا لے کے تھوڑی دور گیا, میری برادری نے شور بجایا, ہائے ظلم ہو گیا. میرے بیٹوں نے شور بچایا, میری بیٹیوں نے شور بچایا, میری برادری دوستوں نے شور بچایا, مارکیٹ میں نکل آئے, ہائے ہائے ظلم ہو گیا, ہائے ہائے ظلم ہو گیا, ہائے ہائے ظلم ہو گیا. جس نے سودا کیا تھا لوٹ کیا ہے واپس, وہ پروڈکٹ میری جھولی میں رکھی اس نے کہا تیری اوقات ہی نہیں, سودے کیوں کرتا ہے. رکھ اپنے پاس سودا. یہ کیا تیری پوری برادری بازار میں نکل آئی, ہائے ہائے ظلم, تو نے مرضی سے نہیں کیا سودا. پورے والا حسین نے مرضی سے کیا سودا. تو حسین کی توہین ہے, حسین کے ماننے والے کرے احتجاج تو حسین کی توہین ہے. اس لیے کہ حسین مرضی سے گیا, اسے کوئی مجبور کر کے نہیں لے گیا. کہتے ہیں کہ حسین کو دھوکے سے کوفے میں بلایا گیا, وہ امام کیسا جو دھوکے میں آ گیا. اچھا حضور 10 محرم کا انتخاب ہو گیا یا 10 ذی الحج کو بنا کا انتخاب ہو گیا؟ 10 کا انتخاب ہو گیا صحیح. خلاق کے عالم نے کہا جان دو لے لو, مال دو لے لو, ملے گا کیا؟ جنت. تو سودا ہوا نا صحیح. اب سودے میں ہوگا کیا؟ میں نے اس کا سودا کیا, جب سودا ہوا تو کیا ہوا؟ اس کی قیمت مجھے مل گئی, یہ خریدار کو مل گئی. اب خریدار کی مرضی ہے گاڑی میں لٹکا لے, اس کے اوپر اللہ کا نام لیتا رہے,
یہ جا کے کسی کو گفٹ کر دے، میں اسے روک سکتا ہوں؟ اس کی مرضی ہے نا۔ اور جو اس نے قیمت مجھے دی ہے میں مسجد میں لگا دوں، میں بیٹی کو دے دوں، میں کسی عالم دین کی خدمت کر دوں، خیرات کر دوں، گھر جا کے رکھ لوں، وہ مجھے پابند کر سکتا ہے؟ قیمت میری مرضی جہاں لے جاؤں، مال اس کی مرضی ہے جہاں لے جائے۔ تو 10 محرم کو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا کہ جب حسین نے جان دی اور مال کا سودا کیا تو کربلا کے ڈبے پر کھڑے ہو کر حسین نے کہا سودا ہو چکا ہے، اب تو اپنی مرضی سے میری جان لے، جی چاہے تو 3 دن پیاسا رکھ کے لے لے، جی چاہے تو پانی پلا کے لے لے، اب چونکہ تیرا ہے مال بھی میری جان بھی۔ تو خلاق عالم نے کہا کہ سن، اگر تو رضامندی سے جان اور مال مجھے دے رہا ہے تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، مجبور ہو کر نہیں، اپنی مرضی سے میں جنت تجھے دے رہا ہوں، جنت تجھے دے رہا ہوں۔ اگر کسی نے تجھے دیکھنا ہو تو وہ میرے پاس آیا کرے، کیونکہ جان حسین میرے پاس ہے۔ اب کسی نے تجھے دیکھنا ہو تو وہ رب کے پاس آئے، جنت چاہیے تو حسین کے پاس جائے۔ ایک سال پہلے زید آیا بکر کے پاس، کہنے لگا رقبہ بیچو گے؟ اس نے کہا یار نہیں بیچوں۔ اس نے کہا یار مجھے ویسے دے دو، کہا ٹھیک ہے تم جب بھی آؤ میں تجھے دے دوں گا۔ ایک سال کے بعد زید پھر آیا بکر کے پاس، رقبہ بیچو گے؟ کہا میں نہیں بیچ سکتا، میرے بیٹوں سے پوچھ لو، میری اولاد سے پوچھ لو۔ کہا کیوں؟ کہا سال پہلے میرا تھا، اب میں نے ان کو دے دیا۔ تو کربلا سے پہلے جنت خدا سے مانگو، کربلا کے بعد بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کے ساتھ سودا ہو چکا ہے۔ رب کہتا ہے اولاد مانگ، رزق مانگ، صحت مانگ، علم مانگ، جو چاہتا ہے مانگ میں دوں گا۔ جنت چاہیے تو زہرا کے بیٹے سبحان اللہ، مدینے چلتے ہیں، وہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے، حسین اگر حق پہ ہوتا تو صحابہ ساتھ نہ جاتے۔ میں جو 10 محرم سے شروع کر دوں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، پہلے پیچھے تو دیکھیں کہ کیا کھچڑی پک رہی۔ مولوی لاؤڈ سپیکر پہ آتا ہے، منہ مائک کے ساتھ لگا کے جھاگ نکلتی ہے، کہتی ہے حسین حق پہ، کہتا ہے حسین حق پہ ہوتے، حسین حق پہ ہوتے تو عبداللہ ابن عمر ساتھ نہ جاتے، عبداللہ ابن عباس ساتھ نہ جاتے، عبداللہ ابن زبیر ساتھ نہ جاتے، عبد الرحمن بن ابی بکر ساتھ نہ جاتے، جلیل القدر صحابہ نہ گئے ساتھ نبی کے نواسے کے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسین حق پہ نہیں۔ میں کہتا ہوں مولانا اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے، اپنی بات ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں، دیہات میں جاتا ہوں، جب کبھی دیکھتا ہوں اگر کوئی آدمی دیہات میں آ کے اپنا رقبہ وغیرہ لیتا ہے، سمجھیے گا ذرا، ایک آدمی آیا اس نے آ کے رقبہ لیا، وہ ہر روز صبح صبح نماز فجر پڑھتے ہی اپنے رقبے کی طرف چلا جاتا ہے، لائنیں سیدھی کرتا ہے، گھاس نکالتا ہے، واٹر کورس صحیح کھال جس کو کہتا ہے اس کو صحیح کہتا ہے، زمین کو زرخیز کرنے کے لیے اس میں مختلف قسم کی کھاد وغیرہ ڈالتا ہے۔ وہ روزانہ اکیلا ہی جاتا ہے، لیکن کسی کسی دن بستی والے دیکھتے ہیں 1-2 بیٹے بھی ساتھ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کام تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو وہ بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ ایک دن دیکھا تو بہنوں کو بھی ساتھ لے جا رہا تھا، ایک دن دیکھا تو اس کی بیوی بھی ساتھ جا رہی تھی، ایک دن دیکھا تو اس کے بھانجے بھتیجے بھی ساتھ جا رہے تھے۔ کچھ نوجوانوں نے کھڑے ہو کر بات کی، یہ حق پہ ہوتا تو بستی والے ساتھ نہ جاتے۔ یہ حق پہ ہوتا، یہ روز تو اکیلا جاتا ہے، رکھ کے کھاتا ہے، کبھی پھر بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بہنوں کو ساتھ لے جاتا ہے، باقی بستی والے اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ وہ بات کر رہے تھے کہ ایک بوڑھا سفید ریش آ گیا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو، یہاں کھڑے ہو کر باتیں۔ اس نے کہا ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں، یہ روز اکیلا ہی جاتا ہے، کبھی بیٹوں کو، کبھی بہنوں کو، بھائیوں کو ساتھ لے جاتا ہے، اور بستی والے ساتھ نہیں جاتے۔ اگر اچھے کام پہ جا رہا ہوتا تو بستی والے ساتھ نہ جاتے۔ بوڑھے نے کہا عقل کا علاج کرو،
جس کی جاگیر ہوتی ہے وہی جایا کرتا ہے. جس کی جاگیر ہوتی ہے وہی جایا کرتا ہے. ہاں اگر کبھی ضرورت پڑے تو وہ پڑوسیوں کو بلا لیتا ہے, وہ اپنے محلے کے لوگوں کو آواز دے دیتا ہے, لیکن اگر اس کی ضرورت گھر میں پوری ہو رہی ہو تو وہ کیوں غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ تو اسلام چونکہ حسین کی جاگیر ہے, حسین کی جاگیر ہے, تو حسین کی جاگیر کو یزیدیت کے سے کچھ خطرات جو تھے وہ نظر آئے, تو امام حسین نے پہلے اپنے گھر میں دیکھا, میں سنبھال لوں گا, میرے گھر والے ہی اس خطرے کو سنبھال لیں گے یا کسی اور کو بلاؤں؟ اب میں جا رہا ہوں کربلا کی طرف, آہستہ آہستہ دھیان سے آپ سنیں گے میری بات. کسی اور کو بلاؤں؟ آپ نے اکبر کی نظر میں نظر ڈال کے دیکھا تو ہمت جوان, استقامت کی چٹان, اکبر نوجوان نظر آیا, کہا یہ ٹھیک ہے. امام زین العابدین کو دیکھا, کہا یہ بھی ٹھیک ہے, اور محمد یہ بھی ٹھیک ہے, بہنوں کو دیکھا یہ بھی. جب ہر طرف نظر اٹھا کے حضرت عباس تک پہنچے تو حسین کچھ مزید جوان ہو گئے. سوچا باقی سب کو تو میں نے انٹری ٹیسٹ میں لے لیا, اصغر کو بھی تو دیکھ لوں.